الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا جیفة وجیفتها کلاب. الدنیا جیفة وطالبها کلاب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمانی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہم سب کو پیارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ غیرت بنتی ہے کہ دشمنان اسلام اگر ناموس رسالت پر کوئی آنچ اٹھائے، انگلی اٹھائے، کیچڑ ڈالے، تو آج ہمارے ایمان ہونے کے ناطے، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، آپ علیہ السلام سے بے پناہ بے انتہا محبت ہونے کے ناطے ہم جو ہے زور و شور کے ساتھ دشمنان اسلام کے حوصلے کو پست کریں، ان کی سازش کو ناکام بنائیں. جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فرانس کے صدر مائکرون جو راشٹرپتی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی پوسٹ کیا ہے، تو وہاں کی جتنی مصنوعی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں کا کلی طور پر بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اسی وقت ہماری غیرت آئے گی، اسی وقت ہماری ایمان کے اندر قوت و مضبوطی اور پختگی آئے گی، جب ہم آپ علیہ السلام کے دشمن کا کلی طور پر بائیکاٹ نہ کر لیں گے. جب ہم اپنے دشمنان اسلام کا بائیکاٹ کریں گے تو اسی وقت ہمارا ایمان کے اندر رونق پیدا ہوگا، مضبوطی آئیں گی. یاد رکھو، اگر ہم نظر انداز کرتے رہے، اپنے دشمنان اسلام کی آواز کو دباتے رہے، تو یاد رکھو ان کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہاری نسلیں گونگی اور بہری ہو جائیں گی اور نابینا بن جائیں گی، نہ تو دیکھے گی، نہ سنے گی، نہ بولے گی، تو تمہارا سارا ادھیکار ختم کر لیا جائے گا. تم ایک ڈسپوزل کی حیثیت رہ جاؤ گے. آج ڈسپوزل کو جو ہے لوگ استعمال کرتا ہے، کھایا پھینکا، کھایا پھینکا، اس کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے. اسی طرح آج مسلمانان عظام کو بنایا جا رہا ہے،
ان کی پریشانی کو دبایا جا رہا ہے، ان کے وقعت کو ختم کر دیا جا رہا ہے، ان کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ وہ جانتا ہے کہ مسلمان تو دو کوڑی کے ہیں، ان کی کیا وقعت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ کیا ہم مسلمان یوں ہی اپنی عزت کو پامال کر دیں گے، اپنی شرافت کو پامال کر دیں گے، اپنے حوصلے کو پست کر دیں گے؟ کیا ہمارا لیے مسلمانوں سوچو اور سمجھو، اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لے۔ اب بتاؤ، ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت پر آنچ کیا، ان کے لیے ہم اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو دشمنان اسلام، جتنے بھی دشمنان اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالے تو ہم ایک آواز بن کر ابھریں اور اس کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر اس چیز کو ساری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے اندر، دینی مجلسوں کے اندر اس بات کو سر عام کریں گے تو ہو سکتا ہے دشمنان اسلام کو منہ کی کھانی پڑے، اور پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، انسان نے نہیں لی ہے۔ اللہ جانتے تھے، اللہ جانتا ہے، اللہ خالق و مالک، اللہ جانتا ہے کہ بندے کے اندر اتنی وقعت نہیں ہے جو میرے دین کی حفاظت کر سکے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کر سکے۔ نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا ہے، یہ یقینی طور پر کہہ رہا ہوں، نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، ہماری تعداد اتنی نہیں ہے جو دشمنان اسلام کو کھلا چیلنج دے سکوں، لیکن ہمارا حق تو بنتا ہے اس کی مصنوعی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا، اور دل سے برا سمجھنے کا۔ اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، یاد رکھو دشمنان اسلام تم پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ کبھی تمہارے قرآن کو جلایا جائے گا، کبھی تمہاری مساجد کو ویران کیا جائے گا، کبھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر غلط پوسٹ کیا جائے گا، کبھی فاطمہ کے اوپر غلط پوسٹ کیا جائے گا، کبھی تمہاری بیوی بچیوں کے ساتھ عصمت ریزی کی جائے گی، عصمت دری کی جائے گی، کبھی تمہیں ورگلایا جائے گا، دین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، کبھی تم کو میسج دیا جائے گا کہ اسلام چھوڑو، دیکھو تمہارے نبی کتنے گرے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، تمہاری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس قدر بے غیرت ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح تم کو ورگلایا جائے گا، اور اس بہکاوے میں کہیں تم ایمان سے ہاتھ نہ دھو سکو۔ افسوس کا مقام ہے، انتہائی غیرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے مسلمان، کہاں گئی ہمارے اندر شرم، کہاں گئی ہماری حیا، کہ آج ہمارے اوپر غلط
پکچر بنائے جا رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کی جو ہے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ہم ہے کہ خاموش ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے ٹولے محلوں کے اندر، اپنے گلیوں میں اس کا بائیکاٹ کرنے کی ہمت نہیں بن رہی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر غیرت ہوتی، شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو آج مسجد کے اندر پابند صلاۃ پر حاوی ہو گئے ہوتے، اور مسجد سے ہی مسلمانوں کی ایک مدد کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور تاریخ پڑھی ہوں گی کہ غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مسجد کا کیمپ بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا کر دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دیجئے یا تو ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو گناہوں سے معصوم تھے، ادھر نمودار فرشتے نمودار ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں، اے میرے محبوب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے تو میں ان کا تہس نہ تہو بالا کر دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں کہ اے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کی نسل کے اندر کوئی ایمان والا بن جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا غمخوار تھے، بے پناہ رحمت للعالمین تھے۔ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا، للعالمین کہا، عالم یعنی ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں سے رسالت کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کی جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ہونے والی گھٹیا حرکت کو پرزور مذمت کیا جائے اور کرنا چاہیے، جگہ جگہ اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، خصوصاً اسلامی ممالک، سعودی عرب بے شرم ممالک کو چاہیے کہ فوراً وہاں جتنے فرانس کی کمپنیاں ہیں اس کو نظر آتش کر دے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا تو اللہ نے ان کا مقام مکہ مکرمہ کو چنا۔ کیوں؟ پتہ چلا کہ مکہ کی اہمیت، عرب کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا فرمایا، پھر وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو جو بھی اپنائے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتا جائے گا۔